بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور میں نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہیں۔ ہم اپنے ان امیروں کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ کوئی بات کہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بات غلط ہے اور صحیح بات کچھ اور ہے، لیکن ہم ان کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ لوگ ظلم کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم ان کو تقویت پہنچاتے ہیں اور ان کے اس فیصلے کو اچھا بتاتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا، اے میرے بھتیجے، ہم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے نفاق شمار کرتے تھے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ظاہر کر رہا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں تم لوگ اسے کیا سمجھتے ہو۔ یعنی امیر کے سامنے حق بات نہ کہہ سکے تو اس کے غلط کو بھی صحیح تو نہ کہے۔ حضرت عاصم کے والد حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور ہم کو اس کے سامنے اس کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں زبان سے کہنی پڑتی ہے کہ اس کے پاس سے باہر آ کر ان کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے کہا، ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ امام بخاری نے حضرت محمد بن زید رحمۃ اللہ علیہ سے اس جیسی حدیث روایت کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ ہم اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس سے حضرت ابن عمر نے فرمایا، تمہارا حضرت ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ اس نے کہا، جب ہم ان سے ملتے ہیں تو ہم ان کے سامنے وہ بات کرتے ہیں جو ان کو پسند ہو، اور جب ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو پھر کچھ اور کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم جب ان امیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بات کہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور جب ان کے پاس سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کے خلاف کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے نفاق شمار کرتے تھے۔ حضرت علقمہ بن وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک بیکار آدمی تھا جو امیروں کے پاس جا کر ان کو ہنسایا کرتا تھا۔ اس سے میرے دادا نے کہا، اے فلانے، تیرا ناس ہو، تم ان امیروں کے پاس جا کر کیوں ہنساتے ہو؟ ایسا کرنا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ بندہ اللہ کی رضا والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اتنا مؤثر ہونے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے راضی رہتے ہیں۔ اور کبھی بندہ اللہ کی ناراضگی والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے جس کا انسانوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور اسے اتنا مؤثر ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن تک اس سے ناراض رہتے ہیں۔ حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، میں نے دیکھا کہ تم ان امیروں کے پاس کثرت سے جاتے ہو، دیکھ لو تم ان سے کیا باتیں کرتے ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اللہ کی رضا والا ایک بول ایسا بول دیتا ہے
اور پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو فتنے کی جنگوں سے بچاؤ۔ کسی نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، فتنوں کی جگہ کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا، امیروں کے دروازے کے تم میں سے ایک آدمی امیر کے پاس جاتا ہے اور اس کی غلط بات کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے ایسی خوبی کا تذکرہ کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے میرے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں دیکھ رہا ہوں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں بلاتے ہیں اور تمہیں اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کے ساتھ تم سے بھی مشورہ لیتے ہیں، لہذا تم میری 3 باتیں یاد رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کے تجربے میں یہ بات نہ آئے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، یعنی کبھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولنا اور ان کا کوئی راز فاش نہ کرنا، اور کبھی ان کے پاس کسی کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت عامر کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس سے کہا، ان 3 باتوں میں سے ہر بات 1000 درہم سے بہتر ہے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، ان میں سے ہر ایک 10,000 درہم سے بہتر ہے۔